روح القرآن آن لائن انسٹیٹیوٹ پاکستان اور بیرونی ممالک میں رہنے والوں کے لیے قرآن و حدیث سیکھنے کا سنہری موقع۔ بچوں کی اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ درست عقائد اور سیرت و کردار کی تعمیر پر خصوصی توجہ دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج ہم ٹی بی کے مریضوں کے لیے، دمہ کے مریضوں کے لیے، جنہیں سانس لینے میں تنگی محسوس ہوتی ہے، تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سانس لینے میں کافی تکلیف ہوتی ہے، تنگی محسوس کرتے ہیں، ان کے لیے خوبصورت نورانی اور روحانی عمل بتانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ناظرین، ہمیشہ انتخاب قرآن سے کیا ہے، ہمیشہ انتخاب تعلیمات نبوی سے کیا ہے، یا پھر اسماء الحسنہ سے کیا ہے۔ ناظرین، اس خوبصورت پیغام سے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ شفا کے لیے اللہ کافی ہے، شفا کے لیے قرآن کافی ہے۔ قرآن نور ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن شفا ہے۔ تعلیمات نبوی سے انتخاب کرتے ہیں، یا پھر قرآن سے انتخاب کرتے ہیں، یا پھر اسماء الحسنہ سے اعمال کا انتخاب کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا عمل اسماء الحسنہ سے ہے، آج کا انتخاب اسماء الحسنہ سے کیا ہے۔ یا شکور یا اللہ، دمہ کے مریض جنہیں سانس لینے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، ٹی بی کے مریض یا شکور یا اللہ 111 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کے پانی پہ دم کریں، پانی پی لیں۔ ٹی بی کا مریض، دمہ کا مریض خود یہ عمل کر سکتا ہے۔ دن میں کئی بار کرے، جب بھی تکلیف بڑھنے لگے یہ عمل کرے۔ 111 مرتبہ یا شکور یا اللہ پڑھے، پڑھ کے پانی پہ دم کرے، پانی پی لے۔ وقفے وقفے سے یہ عمل کرے، وقتاً فوقتاً یہ عمل کرے، خود کر سکتا ہے، آسان سا عمل ہے، انشاءاللہ خوب فائدہ ہوگا۔ یہ عمل تب تک کرنا ہے جب تک شفا نہ ملے، جب تک مریض ٹھیک نہ ہو جائے، تب تک اپنے لیے یہ عمل کرتا رہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ، تعویذ لکھنے والا، تعویذ بنانے والا طریقہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ یا شکور یا اللہ 111 مرتبہ کاغذ پہ لکھے، بسم اللہ کے ساتھ لکھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، پھر یا شکور یا اللہ 111 دفعہ لکھیں، لکھ کر مریض کو دے دیں۔ مریض یہ تعویذ پانی میں ڈالے، پانی میں تعویذ حل کر کے پانی پیے۔ ایک تعویذ روزانہ کی بنیاد پہ پینا آسان ہو تو بہت اچھی بات، ورنہ ایک تعویذ 3 دن، 7 دن یا 11 دن استعمال کرے۔ پانی مریض بڑھاتا رہے، پانی ختم نہ ہونے دے، پانی اور ایڈ کرتا رہے اور پانی پیتا رہے۔ سامعین، اس سے انشاءاللہ شفا ملے گی۔ اب عاملین کے لیے ایک خوبصورت طریقہ اور عمل میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے ایک مشورہ اور ہدایت دیتا ہوں۔ جو عاملین ہیں، عوام کی خدمت کرتے ہیں، مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہمدردی رکھتے ہوئے خالصتاً مریضوں کا علاج کرتے ہیں اور مستند اعمال سے علاج کرتے ہیں، قرآن سے علاج کرتے ہیں، تعلیمات نبوی سے علاج کرتے ہیں، اسماء الحسنہ سے علاج کرتے ہیں، غلط نظریات اور عقائد سے لوگوں کو بچا رہے ہیں، ان کا پیسہ بھی بچا رہے ہیں، ان کی عزت بھی بچا رہے ہیں، ان کا ایمان بھی بچا رہے ہیں۔ اللہ ان کی مدد کرے۔ میری اس دعا کے ساتھ اب مشورہ سن لیجئے۔ عاملین سے عرض کر رہا ہوں، عاملین کو چاہیے کہ اس کی زکوٰۃ دے۔ زکوٰۃ کا طریقہ عرض کر دیتا ہوں۔ یا شکور یا اللہ 11,000 مرتبہ پڑھے عامل شب جمعہ کو۔ کرنا کیا ہے؟ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی بعد نماز عشاء ادا کرے، ادا کرنے کے بعد 11,000 مرتبہ یا شکور یا اللہ پڑھے۔ یوں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ایک خاص تعداد پوری ہو جائے گی۔ عاملین کی اصطلاح میں ایک خاص تعداد کا پورا کرنا، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ سامعین، یوں زکوٰۃ پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد
تعویذ لکھ کر مریضوں کو دیں گے تو بھی فائدہ ہوگا، دم کر کے مریضوں کو دیں گے تو بھی فائدہ ہوگا، تاثیر پیدا ہو جائے گی، بشرط یہ کہ عامل خود ایک تسبیح عمل کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے روزانہ پڑھے، یعنی 100 دفعہ یا شکور یا اللہ پڑھے۔ عامل جب ایک خاص تعداد پوری کر لیتا ہے، زکوٰۃ پوری کر لیتا ہے، اس کے بعد بھی روزانہ کی بنیاد پہ اس عمل کو پڑھنا ہوتا ہے۔ یا شکور یا اللہ 100 دفعہ ضرور پڑھے تاکہ اس عمل میں تاثیر باقی رہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔